اچھا سو عبداللہ، اب ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے کل ہی بلکہ انفیکٹ پرائم منسٹر انہوں نے کچھ نئے لاز پالیسیز امپلیمنٹ کی نیشن وائڈ. اور پہلے تو ان کو دیکھ کے یاد آ رہا تھا کووڈ کا زمانہ جب وہ لاک ڈاؤن رولز ہوتے تھے. بٹ دس از اے مور پریسنگ میٹر، اور یہ ہے پاکستان کی کیا پورے ریجن کی جو انرجی فیول آئل کرائسس ہے اس کے بارے میں. تو وہ آسٹیرٹی میجرز ہیں، کنزرویشن میجرز ہیں. اس کے اندر آپ جنہوں نے پڑھا ہے وہ ایڈیٹر کو کہیں گے کہ اسکرین پہ بھی دکھا دیں کیا کیا ہے. 4 day ورک ویک ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ورک فرام ہوم پالیسیز امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں. منسٹرز، گورنمنٹ آفیشلس کے جو فیول سبسڈیز دی جاتی ہیں، ان کو الاٹمنٹس ہوتی ہیں، الاؤنسز ہوتی ہیں، ان کو کٹ کیا جا رہا ہے. ان فیکٹ پیپل فرام دا پارلیمنٹ، ان کے ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی، ان کی آئی تھنک سیلریز کا بھی ہے کہ فار 2 months دے ول بی فورفٹنگ دیئر سیلریز. تو ہمیں پتہ تو دس از ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. لیکن یہ پوری ریجن کے اندر ہر ملک اس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں ان دیئر اون سیپریٹ وے، اور وہ ہے دی آئل سپلائی کرائسس. اور اس کا ریزن پرائمرلی سب کو پتہ کیا ہے کہ دا کرنٹ وار ان ایران. تو پہلے تو پلیز جسٹ الیبوریٹ مور آن دس. ہم اس چیز کو کافی ایکسٹینسولی کر چکے ہیں کور، بلڈنگ اپ ٹو دا کانفلکٹ. ہماری پریڈکشنز تھیں کچھ، انفارچونیٹلی دے ور رائٹ. وی وڈ ہیو لو ٹو بی رانگ، لیکن دے ور رائٹ. اور کرنٹ جو بھی سچویشن جس طرح جا رہی ہے، اٹس ویری انپریڈکٹیبل. بیکاز ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ امریکہ جس مقصد سے اس جنگ کے اندر آیا تھا، جس وجہ سے اسرائیل نے دھکے مار کے امریکہ کو دونوں نے مل کے یہ جو حرکت کی ہے، ایران پہ وار ڈکلیئر کی ہے، جو ان کے انٹینڈیڈ ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں، وہ دے ول نیور بی ایبل ٹو ریچ دیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانفلکٹ پرسسٹ کرے گا. کتنی دیر تک کرے گا، کیا آگے جا کے ہوگا، اکانومیز کیسے ریئیکٹ کریں گی، واٹ ڈو یو تھنک ول ہیپن؟ بالکل. ایران نے کم از کم ابھی کے لیے ایز ان ریٹیلیشن اسٹریٹ آف ہارموز انہوں نے بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یو سی دس ہائک ان پرائسز. IRGC بھی یہ کہہ رہا تھا، اور لاٹ آف US اینالسٹ، کیونکہ پیٹرو ڈالر پہ امریکہ چل رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ، تو وہاں پہ ذرا بھی پیٹرو ڈالر کو کچھ ہوتا ہے، کوئی تھریٹ ہوتا ہے، تو وال اسٹریٹ گوز ہے وائر. بالکل. وہاں پہ جو وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگر تو یہ پرولونگ کرتا ہے کانفلکٹ، تو یہ $200 پر بیرل جا سکتا ہے معاملہ، وچ آر ریسیشن. یہ ریسیشن نمبرز ہیں باقاعدہ. ایگزیکٹلی یس، ریسیشن نمبرز ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو پھر ایک گلوبل کرائسس، گلف کے اندر جو آپ کا پراپرٹی کرائسس ہے، وہ آپ کو اس طرح کی پھر سے ایک چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے. اور آپ کو ویسٹرن مارکیٹس اینڈ ساؤتھ ایشین مارکیٹس ول ڈیفینیٹلی بی ہٹ. اور یہاں پہ آپ کے جو کنزیومر ڈیلی پروڈکٹس ہیں، آپ کے روزمرہ کی اشیاء، اس کے اندر وہ انفارچونیٹلی ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا دکھ سکتا ہے. بالکل. تو یہ ایک بہرحال ایک تھریٹ ہے لو انکم کنٹریز کے لیے، جو گلوبل ساؤتھ کے اندر ہیں ان کے لیے. دس از اے فنڈامنٹل تھریٹ جو کہ ابھی کے لیے جب تک یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، آل گورنمنٹس ان دس ریجن آر فیسنگ. پاکستان کرنٹلی یہ کر رہا ہے، نیوز رپورٹس آر کمنگ ان، پاکستان سعودی عرب کا جو ویسٹرن ریڈ سی پورٹس ہیں، وہاں سے وایا ان کی پیٹرول لائن ایک بنی ہوئی ہے، اس کے ذریعے دے ٹرائنگ ٹو گیٹ آئل، جو کہ اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ کہ پاکستان اپنی جو کم از کم آئل روٹس ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہ رہا ہے. اینڈ دیٹ از ہائیلی، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستانیوں کو. اس کے ساتھ ساتھ ٹرائنگ کرنٹلی، یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں، ٹو گیٹ کروڈ فرام رشینس. حالانکہ رشین جو کروڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہماری ریفائنریز آر مور ان سنک ود مڈل ایسٹرن کروڈ، اس کو ریفائن کرنے میں ان کو تھوڑے سے مسائل آتے ہیں. بٹ ایون سو وہ بھی مطلب اس کو دیر از اے ڈیل کو انڈر گوئنگ اوور دیر ایز ویل. ہاں، پاکستان کو وی کین یوز دس ایز این اپرچونیٹی ایز ویل. ہمارے پاس ایک سینٹرل ایشین مارکیٹ ہے جو کہ ہم کبھی بھی ٹیپ ان نہیں کر سکے جتنی ہمیں کرنی چاہیے، اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو قزاقستان. آپ کا آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے اتنے اچھے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نہیں بنا تھا جو کہ آج ہے. آپ کے پاس باقاعدہ روڈ لائنز جو ہیں دے ہیو ڈراسٹکلی امپرووڈ سنس دا لاسٹ 15 ایئرس. تو وہ بھی ایک مارکیٹ ہے جس کو پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہیے، قزاقستان بیسکلی، کہ وہاں سے اگر ہم لوگ کوئی ایک روٹ بنا لیں جہاں سے وی کین گیٹ فیوریبل ریٹس پہ ہم لوگ آئل، اگر اف وی کین گیٹ کروڈ آئل فرام قزاقستان یا کوئی اور، تو دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ فار پاکستان. کم از کم ہمارے پاس کرائسس سچویشنس کے اندر ایک اور روٹ ہوگا آئل کو حاصل کرنے کا. تو دیز ور ون آف دا تھنگز ود ریگارڈ ٹو آئل. ہاں، جو وار کی آپ لوگوں نے بات کی، وار از کرنٹلی انپریڈکٹیبل 100%. US جو جا رہا تھا، ہم لوگوں نے جو پچھلی ویڈیو کے اندر پریڈکشنز کی تھیں، US خود کنفیوز تھا کہ واٹ از دی اینڈ گول. یس، ہم لوگوں نے ڈیکیپٹیشن اسٹرائکس جو ہیں وہ انفارچونیٹلی پریڈکٹ کی تھیں، بٹ اس کے بعد کا جو پلان تھا، US آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے روز پوچھا جا رہا ہے کہ
if you don't want کہ جو مجتبیٰ خامنائی ہیں who has succeeded علی خامنائی now as the supreme leader of Iran, اگر آپ ان کو نہیں چاہ رہے in power, then who? ٹرمپ کے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. کوئی آنسر سو ٹرمپ کے پاس یہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر مجتبیٰ خامنائی نہیں دن ہوں. اور جہاں تک IRGC کا سوال ہے, IRGC ہائیلی ڈی سینٹرلائزڈ ہے. ان کے جتنے بھی پرسنل ہیں ان کے پیچھے 4 کم از کم انہوں نے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کیس آف ڈیکیپیٹیشن ان کی جگہ لے سکیں. تو وہ تو اٹس آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل, جو کہ اس کی آئیڈیولوجیکل گراؤنڈنگ ہے ایران کے اندر, اس آرگنائزیشن کو اس طرح آؤٹ سائڈ سے آ کے اسٹرائکس کر کے ڈیکیپیٹیٹ کرنے کا یا اس کو کسی طریقے سے رینڈرنگ اٹ امپاسبل ٹو آپریٹ, وہ ہو نہیں سکتا. ہاں, ایران کے اندر جو میرے خیال سے اسرائیل وانٹڈ واز ٹو کریٹ سم لیول آف کیوس, جس کے ذریعے وہاں پہ جو ان کی انڈیجنس کچھ آبادیاں ہیں, ازری ہو گئے, وہاں پہ کرد ہو گئے, کردوں کے بارے میں بات کی گئی کہ لیٹس آرم دا کردز ان نارتھ عراق, کہ وہ ان کو آرم ہم کرتے ہیں اینڈ دین وی یوز دیٹ پاپولیشن ٹو ریک ہیوک آن ایرانز ویسٹرن بارڈر, وچ واز جب میں وہ سن رہا تھا اسرائیلیز جب اس کو کر رہے تھے, اٹ واز سو انسین کہ آپ عراق کو بھی آپ وانٹ ٹو پلنج دیٹ ریجن انٹو وار اگین جسٹ ٹو کریٹ سم ڈیسٹیبلائزیشن ان ایران. مطلب ان کو ایک ایسا انسرجنٹ ایلیمنٹ جو 2 ملکوں کو تباہ کر سکتا ہے, مطلب ڈسرپٹ کر سکتا ہے سویئرلی, اس کو آپ آرم کر رہے ہیں. اس پہ میں نے خبر بھی سنی تھی کہ کوئی کرڈ ملیشیا جو ریپرزینٹیو ہے اس نے آ کے کسی شو روم سے ان ایران آ کے 60 لینڈ کروزرز پرچیز کیے تھے. بالکل بالکل, 60 لینڈ کروزرز. یہ معاملہ اس طرف لے کے ابھی بھی جانا چاہ رہے ہیں. سو دے ہیونٹ لیفٹ دیٹ پوائنٹ ایز آف یٹ. ازیریز جو ازیری پاپولیشن ہے آپ کے نارتھ ویسٹ ایران کے اندر, ان کے حوالے سے بھی دیر کرنٹلی تھنکنگ آف کہ شوڈ وی آرم دیم یا شوڈ وی ٹرائی ٹو کریٹ این انسرکشن اوور دیر. تو وہاں پہ بھی یہ بھی سوال چل رہا ہے کہ ادھر بھی انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی پوٹینشیلی. جو ان کا سیستان بلوچستان پروونس ہے وہاں پہ بھی دے ور تھنکنگ آف کہ کریٹنگ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ الاٹ آف ایک دم سے آن لائن میپس فرام اسرائیلی ٹویٹر ہینڈلز اسٹارٹڈ کمنگ فارورڈ, جس کے اندر ایران آپ کو بالکل بٹا ہوا بلکنائزڈ شیپ میں ملتا ہے. تو دے ور ٹرائنگ ٹو پش دس ایجنڈا تھرو دیئر سوشل میڈیا ہینڈلز اینڈ پروپیگنڈا مشینز ایز ویل. تو لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ جو انہوں نے روٹ پکڑا ہے نا اس کو اچیو کرنے کا, دیٹ از امپاسبل ٹو ڈو سو کرنٹلی جس اسٹریٹجی سے یہ لوگ کر رہے ہیں. ایئر اسٹرائکس تھوڑی سی جا کے آپ نے ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو بھی اف دے میک ٹارگیٹ آف دوز. بوٹس آن دی گراؤنڈ آپ کبھی ایک رجیم اوور تھرو نہیں گارنٹی کر سکتے. اچھا, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب لگ کیا رہا ہے, یہ تو انفیکٹ فیکٹ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہوا ہے کہ جو US ہے اور اسرائیل نے دے انڈر ایسٹیمیٹڈ کہ ایران میں جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو کتنی لوکل سپورٹ ہے. ان کو یہ لگا تھا ہاں جی آئیں گے ہم لوگ لبریشن کا یہ نعرہ لگائیں گے تو مے بی وہ جو آپ کا نان اسلامک جو آپ کا سیکولر طبقہ ہے, تو کیونکہ وہاں تو سیکولر ہونا از مور لائک کہ نا کہ شننگ اسلام آل ٹوگیدر. وہ جو پرو ہائپر پرشین نیشنلسٹ ہیں ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دم سے سڑکوں پہ آ جائیں گے, ایسا نہیں ہوا کچھ. بالکل ٹھیک ہے, ہاں ڈائسپورا نے شور مچایا ہوا ضرور ہے لیکن لوکلی تم کوئی سپورٹ نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. تو ایک تو یہ مجھے لگتا ہے بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی. اور اس طرح کی رجیم چینج آپریشن کے لیے ایک تو یو نیڈ بوٹس آن دا گراؤنڈ, نہ کہ صرف بوٹس آن دا گراؤنڈ. آپ جتنے مرضی بوٹس رکھ لیں, جب تک آپ کو لوکل پاپولیس کی سپورٹ نہیں ہوتی تو وی نو ہسٹری ٹیلز اس اگین اینڈ اگین کہ رجیم چینج امپاسبل ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گریٹر ایک انیشیٹو تھا جو کہ یہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے اچیو, وہ یہ تھا کہ کم از کم جو گلف پارٹنرز ہیں نا مڈل ایسٹ کے اندر, ایک ریلیٹیو پیس کا آپ کو دور دکھ رہا تھا جس کے اندر ایوری ون ہیڈ ڈیسائیڈیڈ میوچولی کہ ہم ایک دوسرے کو اسٹرائک نہیں کریں گے, وی وونٹ انٹرفیئر ود ایچ ادر. اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو جب سے چائنا نے ایران اور سعودی کی جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے وہ کروائی تھی اور ان کے ڈپلومیٹک ٹائز پھر سے ایک طرح سے سلجھا دیے تھے, تو اس کے بعد سے یو ور وٹنسنگ اے پیس مور اور لیس ان سائڈ آف دا مڈل ایسٹ ڈیولپنگ. اسرائیل جو ہے ان اسٹرائکس کے ذریعے کافی حد تک آپ کو موساڈ کے فالس فلیگس بھی رپورٹ ہوئے ہیں, بہت زیادہ ہوئے ہیں. یس, ٹرکی تک وہ فالس فلیگ گئے ہیں, ٹرکی تک گئے. سائپرس کے اندر جو برٹش بیس کے اوپر اٹیک ہوا, برٹشرز نے بعد میں یہ بتایا کہ اٹ وازنٹ فرام ایران. برٹش بیس اراکوٹیری ہے کچھ نام ہے اس کا, ایسا ہی ہے, آئی فورگیٹ, بٹ سائپرس کے اندر جو بیس ہے. دین جو سعودی ارامکو کی جو فیسلٹی ہے وچ واز اٹیکڈ, اس کے اوپر ایران نے کہا کہ وی ور ناٹ دا ونز دیٹ اٹیکڈ اٹ. اس کے اوپر پھر لوگوں کو بعد میں شواہد ملے کہ مے بی دیٹ واز اے موساد فالس فلیگ. اس کے بعد پھر جو دقم کی پورٹ ہے عمان کے اندر, اس کے اوپر لوگوں نے شواہد نکالے کہ دیٹ واز اگین این عمانی عمان کہہ رہا ہوں موساد فالس فلیگ. تو
یہ ٹکر ایک کارلسن نے جو کہا تھا ٹکر کارلسن جو سب سے آئی تھنک ہی واز دی فرسٹ ون ہو کیم آؤٹ who broke this news, بروک دس نیوز کے موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں. فالس فلیگ کر. سو یہ بات آپ کو اب مین اسٹریم کنزرویٹو میڈیا کے اندر اسپیشلی جو ماگا بیس ہے ٹرمپ کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے وچ ہی از لوزنگ اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ مڈ ٹرمز ہار جائے. یہ بھی ایک بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی میگا بیس ہے جس کے اوپر وہ ووٹ لے کے آیا تھا کہ آئی ول بی این اینٹی وار پریزیڈنٹ, اس نے وہ سب ریورس کر دیا اس وار کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف وار جو پیٹ ہیگزیت ہے ہی واز ڈسکسنگ مے بی یوزنگ WMDs weapons of mass destruction, low yield nuclear weapons, یا پھر they were also discussing کہ ہم لوگ boots on ground جو ہیں long term we can go towards that as well, something like the Iraq invasion. بھائی بٹ پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ از امریکہ جب عراق انویژن کر رہا تھا تو اس کا جو ملٹری بلڈ اپ تب تھا وہ آج نہیں ہے. آج نہیں ہے. 2 انویژنس کے بعد عراق انویژن نیٹو کولیشن تھی, کولیشن تھی. اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نیٹو پارٹنرز جو ہیں وہ آپ کے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. اسپین ریفیوزڈ کہ ہم آپ کو اپنی ہماری بیسز استعمال نہیں کرنے دیں گے, جس کے بعد امریکہ نے کہا ہم آپ کرنے دیں یا نہ کرنے دیں ویل یوز اٹ. اور جس کے بعد ان کے پارلیمنٹ میں باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ جو وار ویج کی جا رہی ہے اسرائیل کے بہشت کے اوپر اٹ از این ان ایتھیکل وار. اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس کو اگر آپ دیکھیں ایمینوئل میکرون نے کہا کہ ہم لوگ اپنی نیوکلیر وار ہیڈ پروڈکشن جو ہے اس کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں اینڈ وی وانٹ کہ ہمارا نیوکلیر پوسچر جو ہو وہ امریکہ سے انڈیپینڈنٹ ہو. تو یورپین یونین جو ہے پولینڈ از لوکنگ ٹو نیوکلیئرائز اٹ سیلف. یس, تو آپ کو یورپین یونین کے اندر ایون کینیڈا بھی اب اپنے آپ کو امریکہ سے پالیسی میکنگ میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈیٹیچ کرتا ہوا آپ کو دکھے گا. سو امیریکاز سلولی بیکاز آف اسرائیلز پالیسیز, بیکاز آف دی اسرائیلی لابی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے گلوبلی. اینڈ جو بھی اس جو کرنٹ کانفلکٹ ہے ابھی چل رہا ہے ایز آف ٹیپنگ, اگر تو ٹرمپ کی جو لاسٹ نائٹ جو اس نے کی ہے پریس کانفرنس اس کے اندر ہی سارٹ آف ہنٹنگ کہ مے بی وہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کی طرف جا رہا ہے. یس, وہ جو اب اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پیپل یہاں ریئلائز کریں کہ جو ورڈنگ ہوتی ہے نا, جو پوسچرنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر پہلے شروع ہو جاتی ہے. اب ہی سیئنگ the war is complete. I had a talk with Putin, ٹھیک ہے, فون کال کے اوپر. اس کے تھوڑی دیر بعد ہی پوٹن کی پریس کانفرنس آتی ہے کہ ٹرمپس اسمارٹ مین, اس کو پتا ہے یوکرین کا کانفلکٹ کیسے ڈائل ڈاؤن کرنا ہے. تو کل رات کو واز ریڈنگ دس, مجھے یہ شک پڑا ہے کہ یار کوئی ان کی ارینجمنٹ ہوئی ہے بیک ڈور کہ ٹرمپ نے مے بی یہ کہا ہوگا کہ بلکہ پوٹن نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم یہاں ایران کے ساتھ جنگ بند کرو, ہمارے جو انٹرسٹ ان دی ریجن ہے, ہمارے انرجی انٹرسٹ ان دی ریجن ہے, ان کو سیکیور کرو, تو ہم پھر یوکرین سے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں ادھر. اینڈ ایون مور سو جو ایران کی اسٹریٹجی تھی اسٹرائکنگ ملٹری ایئر بیسز اینڈ ملٹری بیسز ان سائڈ آف دا گلف, اس کی وجہ سے کم از کم یہ ہوا ہے کہ جو گلف پارٹنرز امریکہ کے ہیں دیو بیسکلی ریئلائزڈ کہ امریکہ از ناٹ اے گڈ سیکورٹی گارنٹر. کیونکہ جب اس کو چوز کرنا ہوگا اسرائیل کے انٹرسٹ اور سعودی انٹرسٹ یا گلف انٹرسٹ یا قطری انٹرسٹ یا کویتی انٹرسٹ یا بحرینی انٹرسٹ, وہ ہمیشہ اسرائیلی انٹرسٹ کو سامنے رکھے گا. تو دا گلف پارٹنرز ہیو ریئلائزڈ کہ ہم لوگ جو ہیں وی آر سیکنڈ فڈل ٹو اسرائیلیز آلویز. آئی تھنک وہ تو لاسٹ ایئر ان کو ریئلائز ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے سعودی نے پاکستان کے ساتھ جو ہے جو جوائنٹ ڈیفینس پیکٹ جو کیا ہے وہ اسی لیے کیا. ایران ہیڈ نو آبجیکشنز, ایران نے بلکہ انڈورس کیا تھا. There were even rumors کہ وہ کنسیڈر بھی کر رہے ہیں جوائن کرنا. بالکل ٹرکی کر رہا ہے. ٹرکی نے تو آفیشلی حقان فدان فارن منسٹر اس نے تو کہا تھا کہ the talks are going behind doors, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو دیر آر پازیٹیو تھنگس جو کہ پاکستان اس کے اندر ہوپ کر سکتا ہے. ہمارے جو ابھی کرنٹ CDF ہیں, آئی بلیو ہی واز 2 days ago he was with the Saudis, اینڈ ان کو ان کے ساتھ ڈسکشنز چل رہی تھیں کہ کم از کم فار دا ٹائم بینگ آپ سیز فائر کر لیں ایران کے ساتھ, ڈو ناٹ اسٹرائک بیک, کیونکہ ریجن کا کلیکٹیو بینیفٹ اسی کے اندر ہے اور کلیکٹیو انٹرسٹ بھی اس چیز کے اندر ہے کہ کانفلکٹ ڈز ناٹ اسپریڈ آؤٹ. If the conflict spread out, پورا ریجن جو ہے وہ chaos کے اندر which is what the Israelis want. They want because اس پورے chaos کے اندر پھر power vacuums بنیں گے, exactly instability پیدا ہوگی, اور پھر یہ Israel thrives on instability would have a chance to basically increase its own posture in the Middle East. وہ بھی کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی یہ ایریا unstable unsafe ہے, ہماری ایگزسٹینشیل تھریٹ ہمیں پھر سے ہے, یہ یو نیور نو کہ ہاں کون سی رجیم آئے گی, کل کو سعودی عربیہ سے بھی ان کو تھریٹ ہو جائے گا اور زیادہ. ایون سو جب سے گلف پارٹنرز نے ابینڈن کیا ہے ابراہم اکارڈس کو آپ دیکھ لیں نا, دیو فالن, اٹس بیکم نیتنیاہوز بگیسٹ فیلئر. کیا واٹس دا لیٹسٹ انٹرنٹ ان ابراہم اکارڈس؟ سومالی لینڈ.
اچھا ایک ایسا ملک مطلب ایک ایسا ملک جس کو پوری دنیا ریکگنائز بھی نہیں ہاں وہ تو کرتی. ریسنٹ بالکل وہ تو یو این بھی ریکگنائز نہیں کرتی, موسٹ کنٹریز ڈونٹ. ان فیکٹ دی اونلی ون جنہوں نے کیا تو اسرائیل ہی تھا, یا صومالی لینڈ ہے یا وہ قزاقستان, ایک سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہاں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے مڈل ایسٹ نہیں ہے پالیٹکس کے ساتھ. سو دس بیسکلی شوز کہ اسرائیل از لوزنگ فوٹنگ ان دا مڈل ایسٹ, اور وہ یہ ڈیسپریٹ آخری اٹیمپٹس کر رہا ہے ان آرڈر ٹو کریٹ سم کیوس یا پھر سے کوئی ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی. میں آئی گو بیک ٹو نیتنیاہوز اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی تھی بیفور دس کانفرنس اسٹارٹڈ. اس نے 2 باتیں کی تھیں, ایک شیعہ ایکسس ایک سنی ایکسس بن رہا ہے, رائٹ, ہیکساگون الائنس کے خلاف. ہیکساگون الائنس, وی آر گونا ڈسکس دیٹ ایز ویل اگلا بعد میں. دیٹ از دا نیکسٹ فرنٹ جو ہم اس پورے ریجن کی جو کانفلکٹ کی ایوولوشن ہے نا, اس کا اس کی اگلی شکل از ہیکساگون الائنس. That is the hexagon alliance. اور اس کی بیسکلی اس کانفلکٹ کے ذریعے اسرائیل واز ٹرائنگ ٹو کریٹ دا بیسز فار دیٹ, جو کہ آئی تھنک دے فیلڈ فار دا موسٹ پارٹ. دے ہیونٹ بین ایبل ٹو اچیو. یس, انہوں نے آیت اللہ خامنائی کو بزرگی کے اندر شہید تو کر دیا, بٹ ایک بی بی سی کے پریزنٹر تھا, ہی سمڈ اٹ اپ ویری ویل. اس نے کہا کہ دیو ریپلیس دا اولڈ ورژن آف خامنائی ود دا نیور ورژن اینڈ دا ینگر ورژن آف خامنائی. تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اف اینی تھنگ ایلس ریولیوشن کے اندر 50 سال کی اور جان ڈال دی ہے. اوکے, اف دیٹ واز دا آبجیکٹیو دیٹ یو وانٹڈ, ٹھیک ہے, بٹ ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ امیریکنز اس کے اندر زیادہ سسٹین کر سکتے ہیں. آئی تھنک دے وانٹ این آؤٹ. اور وہ ایک اور ان کی مزے کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ ٹرمپ کی, وہ there was a person A and a person B and a person C, they're all dead, we're still looking. جو آپشنز تھے وہ تو ہم نے مار دیے, تو اب کس کو رکھنا ہے. ایگزیکٹلی, which shows نا کہ there was no plan to begin with. It was again وہی American. اور رضا پہلوی, the son of the original شاہ, اس کو تو کوئی سپورٹ نہیں. ٹرمپ نے کھلے عام آگے کہہ بھی دیا ہے American government اس سے سپورٹ نہیں کرتی. اچھا, یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اکثر ایسے ہوتا ہے, there are claimants for governments in exile ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں. فرانس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے, یو کے میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں. اور جب اس طرح کی اپرچونیٹیز آتی ہیں نا, تو اس طرح کے جو ایگزائلڈ کیریکٹرز ہوتے ہیں یہ ساری شور مچاتے ہیں, یہ شور مچاتے ہیں. دے ٹرائی ٹو بیکم دا نائٹ ان شائننگ آرمر, کہ مجھے چوز کر لو, مجھے چوز کر لو, مجھے بھیج دو, میں تمہارے لیے کام کر دوں گا. They try to be the government in exile without actually going through a democratic process. Exactly. حالانکہ اس کے پاس ذرا سے بھی نہ پولیٹیکل فہم ہے, نہ اس کے پاس سپورٹ ہے ایرانین پیپل کے اندر. وہ بس ایک وہ بائی گون ایرا کے اندر there was the old برٹش پارلیمنٹ کا جو اسپیکر ہے, I forget his name, اس نے بڑا اچھا اس کو, اگر آپ کلپ اس میں ڈال دینا تو بڑا اچھا ہوگا. وہ the old speaker, I forget his name. خیر, he summed it up. He's like he's a delusional man. رضا پہلوی کا جو بیٹا ہے. تو دس بیسکلی سمز اٹ اپ. آئی ڈونٹ تھنک کہ امیریکنز جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو اچیو دیئر آبجیکٹیوز ان سائڈ آف ایران. موسٹ پروبیبلی ٹرمپ از گوئنگ ٹو ٹیک دی آؤٹ ان دس کانفلکٹ. اسرائیلیز وونٹ بی ایبل ٹو اچیو وٹ دے وانٹڈ ٹو اچیو. ابھی سے ساؤتھ امریکہ کے اندر ٹرمپ کیوبا کے بارے میں پوسٹنگ شروع کر رہا ہے. سو کیوبا مے بی اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جو امیریکا ہیڈ شفٹ اٹس انہوں نے ایکوڈور میں, یو ایس نے ریسنٹلی ایکوڈور میں بھی ایئر اسٹرائکس لانچ کیے ہیں ان ایڈیشن ٹو وینیزویلا, اور وہاں تو شروع ہوا ہی ہوا ہے. ابھی کیوبا کے بارے میں سگنلنگ کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ ہوگا. تو اچھا, دس کرنٹ جو ایران اسرائیل کی وار ہے, لوگ بیچ میں یو ایس کا نام لینا بھول جاتے ہیں, لیکن پیپل نیڈ ٹو ریئلائز کہ اٹ از بیسکلی اسرائیل اینڈ ایران. یو ایس از جسٹ وہ نہیں ہوتا برانز فار ہائر, تو وہ ہے کرائے کے ہنڈے. یہ جو ابھی کرنٹ سچویشن ہو رہی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے, اور جو وینیزویلا کے ساتھ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اب ہم بگر پکچر دیکھیں تو ہم سمجھ اب ناؤ وی گیٹ اٹ, اب سمجھ آتی ہے کہ کیا انہوں نے کیوں کیا سارا کچھ. وینیزویلا سے آئل سیکیور کرنا تھا تاکہ کوئی بھی ڈسرپشن ریجن کے اندر ہوں, وہ ایشو نہ ہو. I was hearing this report کہ 30% of all Venezuelan oil will go to the US, not purchased, will just go to the US. Okay. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں آپ کو ایک طرح کا ٹیکس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, in the form of oil for no apparent reason. تو this goes to show کہ ان کی گیم تھوڑی پرانی تھی, but it was very poorly planned. اور it is, I believe this is going to, when history looks back on it, سب دیکھیں گے, لوگ analyze کریں گے, اس کو دیکھیں گے کہ دس واز ون آف دا موسٹ بگیسٹ ملٹری بلنڈرز, بگر دین دا وار آن ٹیرر. وائی؟ بیکاز اس کے اندر تو چلیں ٹھیک ہے, آپ نے 20 سال سسٹین کر لیے نا, یہاں آپ کو کچھ مہینوں میں پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کی انیشیل پوسچرنگ کیا تھی اور کس طرح آپ اینڈ میں دم دھما کے بھاگے ہو وہاں سے. تو یہ پیپل ول سی کہ ہاں نہیں, یہ بہت بڑی جنگ ہوتے ہوتے ایک دم سے امپلوڈ کر گئی ہے, اور سڈنلی the US is running away from all this, because at the end of the day the US cannot win this war. Understood بات ہے, یہ
دیکھیں ایران از ناٹ وینیزویلا, یا ٹھیک ہے, ایران از ناٹ وینیزویلا ایٹ آل. یہاں ان کا ریچ ملٹری کافی زیادہ ہے ان سے کمپیئر ٹو وینیزویلا. اور سیکنڈلی دس از ناٹ امیریکاز اون بیک یارڈ. منرو ڈاکٹرن کو امپوز کرتے سچویشن کچھ اور تھی, لیکن یہاں کا جو اسرائیل کا ڈاکٹرن ہے آپریشن ایپک فیوری, اس کو امپوز کرنا از انٹائر ڈفرنٹ بال گیم. اور مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ نے نا has made a very stupid decision. تو is it because of the Epstein files? لوگ کہتے ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے کینڈس اور ٹاکر کارلسن تو کینڈس would اور agree with ٹاکر us. کارلسن دونوں یس. اور دیکھیں وہ بڑے سیزن پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں اور کامنٹیٹرز, ان کو پتہ ہے کہ جو ان کو دے ہیو دیئر فنگر آن دا پلس آف امریکن پالیٹکس. بالکل. اور وہ ان کی بات میک سینس. نتنیاہو نے کہہ دیا انہیں ٹرمپ کو آ کے جی اچھا نہیں جنگ کرتے یہ لوگ, چیپٹر 3. میں ٹویٹر کے اوپر کچھ بڑے, آئی کی ناٹ ریپیٹ دس آن یوٹیوب, لیکن دیر واز سم تھنگ, کوئی رپورٹس تھیں, رومرس سے اسپریڈ کر رہے تھے کہ ایپسٹین فائل سے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈڈ سم تھنگ ٹو ایوانکا ٹرمپ. اوکے 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 گیٹ اٹ. اور پھر لوگوں نے وہ پرانے انٹرویوز اپنی, مطلب اس کی بیٹی ہے وہ, یا آئی نو, ٹھیک ہے. تو اب باقی ڈاکیومنٹ کو دیکھیں اور اس سچویشن کو دیکھیں تو دیر ناٹ ویری فار آف. پلس اگین جو ہم لوگوں نے کہا تھا دیر ہیویلی ریڈیکٹڈ, ابھی دیر ہیویلی ریڈیکٹڈ, مطلب اس کے اندر بڑا پوٹینشیل کچھ فار ایوریتھنگ پتہ لگے گا. تو اچھا خیر, لیٹس ریپ اپ دس وہ پوڈ کاسٹ. اب ہم آتے ہیں واپس ٹو پاکستان. سو واٹ ڈو یو تھنک عبداللہ اگلے 30 دنوں میں کیا سچویشن ہوگی پاکستان اکانومی کی؟ واٹ پاکستان شوڈ ڈو, میں یہ اس پہ ڈسکس کر سکتا ہوں کہ پاکستان شوڈ سیکیور اٹس میریٹائم آئل لائنس. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ساتھ پاکستان نیوی ابھی کرنٹلی اٹس انڈر وے ٹرائنگ ٹو سیکیور ہمارے جو شپنگ لائنس ہیں اس کو. تو دیٹ از اے گڈ اسٹیپ. اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کو چاہیے کہ آئل ٹینکرز کے اندر ذرا سے انویسٹ کریں. وہ کر رہے ہیں, وہ ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں. یس, گو ٹورڈز دیٹ ماڈرنائزیشن, کیونکہ جو نیشنل شپنگ کیریئر ہوتا ہے وہ بہرحال نیشنل شپنگ کیریئر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان شوڈ ایکسپلور مے بی عمان کی جو سلالہ اور دقم پورٹس ہیں, مے بی دوز ایز ویل, تاکہ ہم لوگ اسٹریٹ آف ہرموز اور پرشین گلف کے اوپر ہائیلی ڈپینڈنٹ نہ ہوں. اینڈ ابھی کے لیے جو ہم لوگ جو سعودی ویسٹرن پورٹس ہیں اس کو جو استعمال کر رہے ہیں, اینڈ آلسو ٹرائی ٹو ٹیپ ان ٹو دا سینٹرل ایشین مارکیٹس. نیچرل گیس اور آئل ریزرو سینٹرل ایشیا کے اندر بہت زیادہ ہیں. ویو جسٹ ناٹ ٹیپڈ ان ٹو دیم. وی نیڈ ٹو ایکسپلور دوز ٹریڈ روٹس جو کہ ہمارے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بیسک مقصد تھا. وی آلویز فارگیٹ کہ مطلب ہاں اس لیے تو بنا ایگزیکٹلی, اس لیے تو بنا تھا اکنامک لنکیجز تھی ساری کی ساری. لنکیجز, ناٹ جسٹ لنکیجز وایا چائنا, آلسو ود کنیکٹنگ سینٹرل ایشیا ٹو آر پورٹ, جو بچپن سے ہم لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے. سو ٹرائی ٹو ڈو اٹ. یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے. اینڈ آلسو ایک ویسے ضمناً میں بات کر لیتا ہوں, ہمارے اوپر ایران کا جو گیس پائپ لائن ہے وہ بھی اس کا کہیں نہ کہیں اس کا کیا کہتے ہیں کنکلوژن کی طرف لے کے جانا ہوگا. بیکاز اف ناٹ پاکستان کین فیس اے لاٹ آف ڈیمیجز اس کیس کے اندر بھی. پاکستان کی بیسکلی جو گیس پائپ لائن ایران کے ساتھ بننی تھی, دیٹ ہیز بین ڈیلیڈ سنس اے لاٹ آف ایئرس. کافی دیر سے ڈیلے ہوئی ہے. اور میرے خیال سے ایران جو ہے ہیز انووکڈ اور وانٹس ٹو انووک دی آربیٹریشن کلاز ان دیٹ اگریمنٹ. تو وہ بھی پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. مے بی ابھی جو ہمارا ڈپلومیٹک سویٹ اسپاٹ ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کو استعمال کر کے وی شوڈ لیوریج آر پوزیشن اینڈ ٹرائی ٹو بلڈ دیٹ گیس پائپ لائن, کیونکہ وہ پاکستان کو لانگ ٹرم میں بہت زیادہ مدد کرے گا. بجائے اس کے کہ جو آپ کی اسمگلنگ کے ذریعے ایرانی آئل آیا کرتا ہے پاکستان کی وہ گوادر پورٹ کے ارد گرد و جیونی پہ اور آگے پیچھے, اس کے دیٹ از ناٹ اے سسٹینیبل سولوشن. بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو وہ سامنا کرنا پڑے, ٹیکس کے اندر پاکستان کسٹمز میں پیسے لوز کرتا ہے. گیس پائپ لائن اگر ہم ایران کے ساتھ بنا لیتے ہیں, دیٹ ول ہیو اے پروفاؤنڈ امپیکٹ آن آر اکنامک سچویشن کرنٹلی. تو ایز گلوبل مارکیٹس وہاں پہ نیچرل گیس اور آئل کی پرائسز اوپر جاتی ہیں, پاکستان تھوڑا بہت اپنے آپ کو سسٹین کر لے گا. سو کرنٹ گورنمنٹ کو یہ بھی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے, اپنے سعودی پارٹنرس کو بھی آن بورڈ لیں اس کے لیے اور ایرانین پارٹنرس کو بھی. ظاہر ہے ابھی ضرورت نہیں ہے ایران گیس پائپ لائن کے اوپر کام کرنے کی, بٹ ون تھنگز ذرا سا ڈائی ڈاؤن وی کین آلسو ایکسپلور دیٹ آپشن ایز ویل. اچھا, سچویشن تو اس کرنٹلی ڈیولپنگ اور ریپڈلی ایوالونگ میں یہ کہہ دوں. اور پاکستان کا اب جو ہم کہتے تھے نا اکانومی پہ اثر ہوگا وہ اب ہو رہا ہے, اینڈ دا گورنمنٹ از رسپونڈنگ. کمینڈیبل پالیسیز کچھ کمینڈیبل ہیں, کیونکہ آئی واز ہیونگ اے ڈسکشن وتھ سم ون بفور آل دی, یہ جو کل تو انٹروڈیوس ہوئی تھی تو پرسوں آئی واز ہیونگ دس ڈسکشن 2 days ago. اور میں نے کہا تھا, انفیکٹ اگلے بندے نے کہا تھا کہ یار یہ اپنے جو گورنمنٹ آفیشلس کے پیٹرول وہ الاؤنسز کیوں نہیں بند کرتے. ٹھیک ہے,
وائی مطلب Yeah. جب عوام کے اوپر زور آ رہا ہے آپ ٹرانسلیٹ تو کر رہے ہو انٹو پرائس ہائکس لیکن ان پہ کیوں نہیں کرتے آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں الاؤنسز لیتے. Yeah. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیئر کہ گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ لیا ہے. آسٹیریٹی جب ہوتی ہے جب آپ کلیم ڈاؤن کرتے ہو ان ایکسیسز پہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. تو لیٹ سی ہاؤ دس گوز اور اللہ کرے سچویشن اسٹیبلائز کر جائے جلدی. بالکل. تو لیٹ سی.